اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين. اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ماہ رمضان قریب آ چکا ہے. خوش نصیب ہوگا وہ جسے ایک بار پھر رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں میسر آئیں، اور انتہائی بد نصیب ہوگا وہ جسے وہ ماہ مبارک ملے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہی سے اس کی تیاری کی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شعبان کا مہینہ جو رمضان المبارک سے بالکل متصل ہے، تیاری کے لیے انتہائی موزوں ہے. آئیے ہم سب مل کر سوچیں کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کی جائے. ایک فیصلہ کریں، پرعزم اور مضبوط فیصلہ، کہ اس ماہ مبارک کو ہم اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں گے. پتہ نہیں پھر یہ سنہری موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے. یہ رمضان ہماری زندگی کا فیصلہ کن موڑ ہوگا. ہم پورے ایک ماہ کی مشق اور تربیت کے ذریعے اپنی زندگی کو بالکل بدل ڈالیں گے. اس ایک ماہ تربیتی کورس کے ذریعے ہمارے جسم اور ہمارے دل و دماغ نیکیوں کے عادی اور برائیوں سے متنفر ہو جائیں گے. یوں تو مسلمان کو تمام تر زندگی سال کے 12 مہینے احکام الہی کی پابندی میں گزارنے کا حکم ہے، اور یہی اصل ایمان والی زندگی ہے. تاہم اس دوران رمضان کے مہینے کو خاص مقام حاصل ہے کہ اس ایک مہینے میں مسلمان مرد اور عورت اگلے 11 ماہ کی زندگی کو خدائی راستے پر گزارنے کی تربیت حاصل کر سکیں. رمضان المبارک سے حقیقی معنوں میں فائدہ اور فیض اٹھانے کا درست طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری رجب ہی کے مہینے سے شروع کر دی جائے. احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور یہی شریعت کا تقاضا ہے. عام زندگی میں بھی ذرا غور کیجئے. سفر کی تیاری سفر شروع ہونے سے پہلے کی جاتی ہے، سفر شروع ہونے کے بعد نہیں. رمضان ایک سفر ہے، تزکیے کا سفر. اس سفر کی تیاری اگر سفر شروع ہونے کے بعد کی جائے گی تو مشکل ہو جائے گی. اس لیے عقل و دانش کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تزکیے کے اس سفر کی تیاری، جس کا آغاز یکم رمضان سے ہو رہا ہے، رجب اور شعبان ہی میں کر لی جائے تاکہ سفر کا آغاز یکسوئی اور اطمینان سے ہو. اس کے برخلاف جب ہم رمضان کی تیاری رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد کرتے ہیں تو پہلا ہفتہ سحری اور افطاری کے لوازمات کی دستیابی ہی میں گزر جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جوں جوں رمضان گزرتا ہے، اگرچہ سحری بھی ہوتی ہے، افطاری بھی، روزہ بھی ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا سلسلہ بھی، مگر یکسوئی اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا، جو کہ روحانی پرواز کے لیے شرط اول ہے. جس طرح سالانہ امتحان سے پہلے آپ کے دل و دماغ پر امتحان سوار ہو جاتا ہے، رمضان آپ کی توجہ اور سوچ کا محور بن جائے. ابھی سے طے کیجئے کہ ماہ رمضان کی کس طرح بھرپور انداز سے برکتیں سمیٹنی ہیں. اس عظیم سالانہ امتحان میں کس طرح انعام کا مستحق خود کو بنانا ہے. کیا آپ روانی سے صحیح قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں؟ اگر نہیں تو دیر مت کیجیے، آج ہی سے کسی کو اپنا استاد بنا لیں اور قرآن مجید کی صحیح تلاوت سیکھنا شروع کر دیں. آپ کے ساتھی، گھر یا پڑوس کا کوئی بزرگ، مسجد کے امام صاحب یا قریبی مدرسے کے کوئی مدرس. غرض یہ کہ کوئی جھجک اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہوتا ہے. اس ماہ کا بڑا حصہ تلاوت میں گزرنا چاہیے. تلاوت کرتے وقت جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ اٹک اٹک کر پڑھنے میں کہاں مل پائے گا. یقین جانیے وقت آپ کے پاس ہے، وہ
تلاوت قرآن سیکھنے اور اسے رواں کرنے کے لیے بہت کافی ہے، بس ارادے کی دیر ہے۔ ماہ رمضان کی کچھ تو مخصوص دعائیں ہیں۔ رمضان کی راتوں میں جب سجدے میں گر کر یہ مسنون دعائیں رب کے حضور پیش کریں گے، جب دن کے وقت سوکھے ہونٹوں اور خوش زبان کو ذکر الہی سے تر کریں گے تو رب کائنات کتنا خوش ہوگا۔ مسنون دعاؤں کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ پھر کوتاہی کیوں؟ روزانہ ایک دعا بھی یاد کریں تو رمضان کے استقبال کے وقت میں 20 دعائیں یاد ہو چکی ہوں گی، پھر کتنا اچھا لگے گا ماہ رمضان کا استقبال۔ رمضان المبارک میں قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا اور استغفار کرتے ہیں، آنسوؤں اور سسکیوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اس کی مشق بھی اگر ابھی سے شروع کر دیں تو رمضان کی راتوں کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر مشق کے رات میں اٹھنا اور اٹھ کر پھر عبادت کرنا طبیعت پر بہت شاق گزرتا ہے، اور اگر پہلے سے کچھ مشق اور عادت ہو جائے تو یہ مشکل کام نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی سال کی تمام راتوں میں اٹھنا مطلوب و مسنون ہے۔ نمازوں میں پڑھنے کے لیے قرآن مجید کی جتنی صورتیں یاد ہیں اس کے علاوہ مزید کچھ صورتیں یاد کر لیں۔ جتنی صورتیں یاد ہوں گی اتنا ہی بھرپور قیام اللیل ہوگا۔ آغاز چھوٹی چھوٹی صورتوں سے کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی اور فیاض تھے، اور سب سے زیادہ سخی وہ رمضان میں ہوتے تھے۔ رمضان المبارک میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ ابھی سے اپنے فاضل اخراجات کم کر کے اور جیب خرچ کو سمیٹ کر کے رقم جمع کر لیں تو رمضان المبارک میں صدقے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں صدقہ نہیں کیا جائے، تاہم معمول صدقے کے علاوہ کچھ رقم بچا کر رمضان میں بھی صدقے کے لیے خود کو تیار کر لینا بھی رمضان کی تیاریوں میں شامل ہے۔ رمضان کی علمی و فکری تیاری بھی پہلے سے ہونا چاہیے۔ رمضان کے جملہ مسائل سے واقفیت ہو، رمضان کے مقاصد ابھی سے ذہن نشین کر لیے جائیں۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی مدد سے رمضان اور روزے سے متعلق آیتوں پر غور کر کے رمضان کی روح کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جن احادیث میں رمضان اور روزوں کا خصوصی تذکرہ ہے اور انہیں بھی ترجمے کی مدد سے پڑھا جائے۔ علماء کرام نے رمضان المبارک پر جو مضامین اور کتابیں لکھی ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ بد کلامی، فحش گوئی اور فضول باتیں روزے کی روح کے منافی ہیں۔ ویسے بھی یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی۔ جس زبان نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا ہو اس زبان پر گالی اور فحش بات کیسے آ سکتی ہے؟ ایسی زبان کو تو ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ گزشتہ عادات اور ماحول کے زیر اثر کبھی کبھی بے خیالی میں بھی غلط بات، گالی وغیرہ زبان پر آ جاتی ہے۔ اگر ابھی سے ہم اپنی زبان پر کڑی نگاہ رکھیں تو انشاءاللہ زبان ایسی تمام باتوں سے بالکل متنفر ہو جائے گی اور بھول کر بھی یہ گندی باتیں زبان پر نہیں آ سکیں گی۔ اس طرح نگاہ اور دل کی بھی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ اپنے وقت پر تفصیلی نظر ڈالیے۔ ابھی سے وقت کی تنظیم اس طرح کیجیے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا موقع مل سکے۔ رمضان کے جو عمودی کام ابھی ہو سکیں وہ ابھی کر لیں۔ غیر ضروری کاموں کو رمضان کی مصروفیات میں سے بالکل خارج کر دیں۔ دعا کریں۔ کوئی بھی کام اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، لہذا تمام تیاریوں کے ساتھ ساتھ آئیے ہم اپنے رب کریم سے دعا کریں اور کرتے رہیں کہ رب کریم ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے زیادہ فیضیاب ہونے کا موقع اور توفیق دے۔